نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان کے تحت سلسلہ وار نشستیں چل رہی ہیں۔ سابق میں جو نشستیں ہوئی ہیں ان میں اسی عنوان کے تحت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے حوالے سے اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے قبل نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کیفیات میں رہا اس حوالے سے گفتگو کی گئی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس فرش گیتی پر لباس بشریت میں تشریف لانا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا نتیجہ تھا جو آپ نے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کے وقت میں کی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے دعا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ قوم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بھلا چکی، وہ قوم جن کے پاس میں کتاب کی صحیح تعلیم نہیں ہے، حکمت کی صحیح تعلیم نہیں ہے، وہ قوم جو گناہوں سے اپنے ارواح کو میلا کر چکی، اپنے دلوں کو میلا کر چکی اور اپنی روحوں کو پراکندہ کر چکی، ایسی قوم کے اندر انقلاب پیدا کرنے والے رسول کے لیے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا، مگر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے 2000 سال بعد اس فرش گیتی پر مبعوث فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس شان سے تشریف لائے، آپ کی آمد سے پہلے کن نشانیوں کا ظہور ہوا، کیا کیا برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے اپنے بندوں کو عطا فرمائی، کن رحمتوں سے نوازا، اور حضور کی ولادت کے وقت میں جو واقعات ہوئے، جیسے کہ مشرق و مغرب میں جھنڈے نصب کیے گئے، کعبۃ اللہ کی چھت پر جھنڈا نصب کیا گیا، زمین و آسمان کو روشن کیا گیا، ستارے زمین سے قریب ہو گئے، حوران بہشت زمین پر آ گئیں، اللہ کی نیک بندیاں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت میں موجود تھیں، اور جو روشنی کی گئی ان روشنی میں کس کس نے کیا کیا دیکھا،
ان میں سے اکثر چیزیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی گئیں، اور بارہا یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ ان چیزوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج امت محمدیہ کے اکثر افراد اپنے نبی کی ولادت کے دن اور تاریخ کو تو جانتے ہیں، مہینے کو تو جانتے ہیں، مگر بہت سارے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس فرش گیتی پر لباس بشریت میں کس طرح سے تشریف لائے، اور فرش گیتی پر تشریف لانے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس کیفیت اور کس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں رہا کرتے تھے۔ یہ پیغام پہنچانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ حضور کے چاہنے والوں کو یہ پیغام جب ملے تو ان کی عقیدتوں میں اضافہ ہو، ان کی محبتوں میں اضافہ ہو، اور وہ افراد جن کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے گستاخیاں موجود ہوں، جن کے اذہان و افکار حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عداوت میں گرفتار ہوں، اور جن کو بچپن ہی سے اس بات کی تعلیم دی گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسول تو ہیں مگر صرف ہماری طرح بشر ہیں، انہیں کوئی اور درجے کے حساب سے انہیں ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ آئے تھے، پیغام پہنچایا اور وہ چلے گئے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے غلط عقیدوں کے ذریعے بچپن ہی سے اپنے بچوں کے ذہنوں کو خراب کیا جاتا ہے، اور یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ان کے بھی ذہن اس حوالے سے خراب ہیں، صحیح لوگوں کی صحبتیں انہیں نہ ملی، ایسے لوگوں سے انہوں نے تعلیم حاصل نہ کی کہ جن کے سینوں میں عشق رسول موجود تھا، جن کی زبانیں ذکر رسول میں مصروف تھیں، جن کے شب و روز حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محبت کے تذکرے کرنے میں گزر جاتے تھے، ایسے لوگوں کی صحبت انہوں نے اختیار کی کہ جو لوگ صبح سے لے کر شام تک قرآن کی آیات سے حضور کی ذات میں نقص تلاش کرتے، حضور کی ذات میں عیب تلاش کرتے، حضور کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش کرتے، حضور کے شان اور حضور کے مقام کو کم کرنے کی کوشش کرتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان جن لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے اس کی زندگی پر انہی لوگوں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے، اسی لیے اگر اچھے لوگوں کی صحبت میں انسان بیٹھتا رہے تو اس کی صحبت کا نتیجہ بھی بڑا اچھا ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت مبارک جنہیں نصیب ہوئی وہ صحابی کہلائے، اور ان صحابیوں کا جو عقیدہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے تھا، انہوں نے تو اپنی زندگی میں حضور کو بہت زیادہ قریب سے دیکھا تھا، حضور کے ساتھ انہوں نے کھانا بھی تناول کیا، حضور کے ساتھ انہوں نے سفر بھی کیا، حضور کے ساتھ انہوں نے جہاد بھی کیا، حضور کو تجارت کرتا ہوا بھی دیکھا، حضور کو مال غنیمت تقسیم کرتا ہوا بھی دیکھا، حضور کی ازدواجی زندگی سے بھی وہ واقف تھے، حضور کی انفرادی زندگی سے بھی واقف تھے، حضور کے اہل و عیال کی تربیت سے بھی وہ واقف تھے، گھریلو انتظامات کس طرح سے حضور کرتے ہیں اس سے بھی واقف تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت ساری اداؤں کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ بھی دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اپنے نالین مبارک بھی سی رہے ہیں، اور بہت کچھ انہوں نے حضور سے دیکھا، مگر کبھی بھی
معاذ اللہ اس بات کی جرت نہ کی کہ ہمارے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہمارے ساتھ سفر کرتے ہیں، ہمارے ساتھ زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ گزرا، ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ جیسے ہیں ہم بھی ویسے ہی ہیں، یہ جو کرتے ہیں ہم بھی وہ کرتے ہیں۔ معاذ اللہ کبھی بھی اپنی زندگی میں کسی بھی صحابی نے اس بات کی جرت نہیں کی۔ یہاں تک کہ حضور اگر صحابہ سے کسی چیز کا سوال کرتے تو اس کا جواب بھی بڑے ادب سے صحابہ دیا کرتے تھے۔ ایک صحابی سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت کیا، لگ بھگ آپ کے چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے آقا نے فرمایا آپ بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں؟ سوال اس طرح سے تھا، حدیث پاک کا معنی اور مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ آپ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں یا میں آپ سے بڑا ہوں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، مرتبے میں آپ مجھ سے بہت زیادہ بڑے ہیں، 2 سال میری عمر زیادہ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں آپ سے بڑا ہوں، بلکہ یہ کہا کہ 2 سال میری عمر زیادہ ہے، یا اس سے کچھ زیادہ کہا ہوگا۔ تو یہ ادب تھا ان کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو جنہوں نے بڑے غور سے دیکھا، ہر چیز دیکھی ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر، مگر اس کے باوجود ان کی جو سوچ اور ان کی جو فکر تھی وہ یہی تھی کہ مصطفیٰ خدا کے حبیب ہیں اور ہم ان کے امتی ہیں۔ نہ کسی مقام میں ہم ان کے برابر ہو سکتے ہیں، نہ کسی شان میں ہم ان کے برابر ہو سکتے ہیں، نہ علم میں ہم ان کے برابر ہو سکتے ہیں، نہ عمل میں ان کے برابر ہو سکتے ہیں، نہ اخلاق و کردار میں ہم ان کے برابر ہو سکتے ہیں، نہ سیرت و صورت میں ہم ان کے برابر ہو سکتے ہیں، نہ حسن و لباس میں ہم ان کے برابر ہو سکتے ہیں۔ کسی میں بھی بندہ امتی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جب تک یہ فرق امتی نے اپنے نبی کے ساتھ رکھا، ادب باقی رہا، تعظیم باقی رہی، توقیر باقی رہی، مگر جیسے ہی یہ فرق ختم ہونا شروع ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات میں نقص نکالنے والے، عیب نکالنے والے لوگ پیدا ہوئے، حضور کے معجزات پر انگلیاں اٹھانے والے پیدا ہوئے، حضور کے کمالات و تصرفات کو، اختیارات کو اور ان اختیارات و کمالات و تصرفات والی احادیث کو ضعیف کہنے والے پیدا ہوئے۔ اس وقت سے لوگوں کا اپنے نبی سے رشتہ کمزور ہونے لگا، اور یہ باتیں کرنے والے کوئی یہودی اور عیسائی نہیں تھے، کوئی کافر و مشرک نہیں تھے، کوئی دہریے نہیں تھے، بلکہ یہ وہ لوگ تھے جن کو مسلمانوں میں ایک بڑا رتبہ اور ایک بڑا مرتبہ حاصل تھا۔ لوگ ان کے رتبے کا تصور کرتے ہوئے ان کی زبان سے نکلنے والی ہر بات کو قبول کرنے لگے، یہاں تک کہ عالم یہ ہوا کہ ایک رکشہ چلانے والا، ایک بنڈی ڈھکیلنے والا، ایک ٹھیلا ڈھکیلنے والا بھی معاذ اللہ حضور کو اپنے برابر کہنے لگا۔ جس کے منہ سے پان اور گٹکے کی صبح سے لے کر شام تک جس کے منہ سے بدبو آتی رہی، وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی طرح کہنے لگا۔ گرمی میں چل پھر کر جس کے جسم سے پسینے کی بدبو آتی رہی، معاذ اللہ اس نے بھی زبان درازی کی اور اس نے بھی کہا کہ میرے اور مصطفیٰ میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی بشر ہیں، میں بھی بشر ہوں۔ یہ زبان درازی سکھائی کس نے؟ ان لوگوں نے جو مسلمانوں میں ایک مرتبہ رکھتے تھے، ایک مقام رکھتے تھے، امت کے اندر اس طریقے کا انتشار پیدا کیا اور امت کو تباہی اور بربادی کے راستے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ حالت یہ تھی کہ وہ مسلمان جو کبھی اپنے نبی کے خلاف ایک غلط جملہ نہیں سن سکتا تھا،
آج وہی مسلمان اپنے نبی کے خلاف اپنی زبان سے اپنے نبی کی ذات پر اعتراض کر رہا ہے. اور یہ صرف اس لیے ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عقیدتیں کمزور ہو گئی اور آپ سے رشتہ غلامی کمزور ہوا. اور اس کے لیے یہودیوں نے بڑی محنتیں کی، عیسائیوں نے بڑی محنتیں کی، کسی کو دولت دے کر، کسی کو حسین و جمیل عورتیں دے کر، کسی کو زمین و جائیداد دے کر انہیں اپنے مذہب پر باقی رکھا، مگر یہ کہا کہ تم اپنے مذہب پر رہو مگر کام ہمارا کرو، تمہارے مسلمانوں تک پیغام ہمارا پہنچاؤ، ہمارا لٹریچر پہنچاؤ، ہمارا مزاج پہنچاؤ، اور ان کے دل و دماغ سے نبی سے محبت کے اثر کو ختم کر دو. اور ان لوگوں نے چند سکوں کی خاطر اپنی زندگی کو برباد کیا، اپنے ایمان کو تباہ کیا، اور اپنے ہی نہیں بلکہ ہزارہ لاکھوں اور کروڑوں مسلمانوں کے ایمان کو تباہ و برباد کر دیا. نئے نئے طریقے سے حضور کی ذات پر اعتراض کرنے لگے. حضور کے نور مبارک سے لے کر حضور کے وصال مبارک تک شاید ہی ان کی کوئی ایسی کتاب ہو جس میں حضور کے تعلق سے اعتراض نہ ہو. حضور کو نور کہا گیا تو ان کو برا لگا، حضور کو بشر کہا گیا مگر ہم جیسا بشر نہ کہا گیا تو ان کو برا لگا. حضور کے چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والی حدیث کو پیش کیا گیا تو انہیں تکلیف ہوئی. سورج کو پلٹانے والی حدیث پیش کی گئی تو انہیں تکلیف ہوئی. انگشت مبارک سے پانی کے چشمے نکلے یہ حدیث پیش کی گئی تو ان کو تکلیف ہوئی. میدان بدر میں کون سا کافر کہاں مرے گا، کہاں تڑپے گا، کون مارے گا، جب حضور کی یہ حدیث پیش کی گئی تو انہیں تکلیف ہوئی. غرض کے حضور کے علم غیب پر اعتراض ہوا، حضور کے کمالات و تصرفات اور اختیارات پر اعتراض ہوا، اور اس قدر اعتراض ہوا کہ آج امت کا ایک طبقہ حضور کے اختیارات کو ماننے کا قائل ہی نہیں ہے، اختیارات کا قائل ہی نہیں ہے. بس ان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی. اب ان کے سامنے آپ بخاری پیش کر دیں، مسلم پیش کر دیں، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ترمذی، موطا امام مالک، مسند، یا جو بھی کتاب ہم پیش کر دیں اس کتاب کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، نہ حدیث کو ماننے کے لیے تیار ہیں. ہمارے مولوی نے کہہ دیا تو کہہ دیا، اب ہم اس کے سامنے کسی اور بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ مزاج آج امت کا بنا، اور اس مزاج نے دیکھیے کتنا بڑا انتشار پیدا کر دیا. جب کبھی میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا موقع ہوتا ہے تو اعتراضات کے سلسلے شروع ہوتے ہیں، شارٹ کلپس آنا شروع ہوتی ہیں واٹس ایپ پر، کیونکہ ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے. واٹس ایپ پر شارٹ کلپس آنا شروع ہوتی ہیں، فیس بک پر آنا شروع ہوتی ہیں، ٹویٹر پر آنا شروع ہوتی ہیں، انسٹاگرام پر آنا شروع ہوتی ہیں. اور جتنے بھی یہ ایپس ہیں اس قسم کے کہ جس سے میسجوں کے ذریعے لوگوں تک پیغام پہنچایا جاتا ہے، لوگ اپنے اپنے طور پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد پر اعتراض کرتے ہیں. عجب بات تو یہ ہے کہ پہلے ٹوپی داڑھی والا، کرتے پیجامے والا کرتا تھا، جبے قبے والا کرتا تھا، اب تو ٹائی لگانے والا بھی اعتراض کر رہا ہے، کوٹ پہننے والا بھی اعتراض کر رہا ہے. جسے نبی کی سنت کا علم نہیں ہے وہ نبی کی میلاد پر اعتراض اٹھا رہا ہے. جسے لباس پہننے کے طریقے نہیں معلوم وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد پر اعتراض کر رہا ہے. جسے کھانے پینے کا طریقہ نہیں معلوم، جسے یہ بھی نہیں معلوم کہ قرآن کا ادب یہ ہے کہ جوتے چپل پہن کر اسے اٹھایا نہ جائے، یہ ادب ہے، ایسا شخص بھی حضور کی ذات پر اعتراض کر رہا ہے. اور اس کی بات پر تالیاں بجانے والے تالیاں بجا رہے ہیں،
خوشی کا اظہار کرنے والے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اور پھر ایسے کلپس کو اللہ کے بندوں کے درمیان میں پہنچایا جاتا ہے اور لوگوں کے اندر توہمات، شکوک و شبہات ایسی کلپس سے پیدا کیے جاتے ہیں۔ برسوں سے کلپس چل رہی ہے۔ کسی نے اعتراض کیا کہ حضور کی وفات پر، حضور کے وصال پر خوشی منانا کہاں تک صحیح ہے۔ کسی نے اعتراض کیا کہ 9 ربیع الاول کو حضور کی ولادت ہوئی ہے۔ کسی نے کچھ اعتراض کیا، کسی نے کچھ اعتراض کیا کہ میلاد النبی کے موقع پر یہ روشنی کی کیا ضرورت ہے، میلاد النبی کے موقع پر یہ سیرت النبی کے جلسوں کی کیا ضرورت ہے، میلاد جلوس کی کیا ضرورت ہے۔ مختلف قسم کے اعتراضات ہوتے رہے۔ میں ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے نزدیک 9 ربیع الاول کو حضور کی ولادت ہے تو آپ کیوں نہیں مناتے؟ آپ منائیں حضور کی ولادت۔ جب آپ کہتے ہو میلاد النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، تو آپ اس دن منائیں، ہمیں 12 کو منانے دیں، کیونکہ ہمارے پاس میں 12 کی روایت پر اتفاق ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وصال پر خوشی منانا کیسا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی دن حضور کی ولادت ہوئی ہے، پہلے ولادت ہوئی ہے اور بعد میں اسی دن حضور کا وصال ہوا ہے، تو سب سے پہلے ولادت ہوئی ہے تو ہم ولادت کی خوشی مناتے ہیں۔ تمہارے نصیب میں اگر غم ہے تو تم وصال کا غم منا لو، کچھ تو کرو تاکہ پتہ چلے کہ تمہارا بھی تعلق نبی سے ہے، تمہارا بھی تعلق حضور سے ہے۔ صرف مسجدیں بنا کر نماز پڑھ لینے سے ایمان ثابت نہیں ہوتا جب تک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت اور جان سے زیادہ محبت حضور سے اگر اپنے دل کے اندر اور اپنے اندر نہ ہو۔ باتیں کرنا بہت آسان ہے، اس کو عملی زندگی میں اپنے اوپر غالب کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر جو اعتراضات کا سلسلہ چلا، اس سے ہماری کئی نسلیں تباہ ہوئی، اور تقریباً یہ 100-150 سال کے اندر تو بہت بڑی تباہی مچی، بہت بڑی بربادی ہوئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ لوگ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد اور حضور کی حیات مبارکہ کے قائل تھے، آج ان کی زبانوں سے حضور کے تعلق سے ایسے جملے نکلتے ہیں کہ جن کو دہرانا بھی ہمارے لیے یقیناً بہت زیادہ تکلیف دہ امر ثابت ہوتا ہے۔ ایسی ایسی گفتگو ان کی زبانوں سے نکلنے لگی، اور حالت یہ ہے جنہوں نے پہلے حضور کی میلاد پر کتابیں لکھی اور بعد میں انہی کی کیفیت یہ ہوئی کہ وہ ایسے بدلے کہ معاذ اللہ حضور کی ذات میں نقص نکالنے میں انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور یہ اس لیے کہ ایمان کا سودا ہو چکا تھا، عقیدے کا سودا ہو چکا تھا۔ بات یہ تھی کہ کام ہمارا ہو، نام تمہارا رہے۔ تم اگر بے ایمان یہودی عیسائی بن کر کرو گے تو لوگ تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ کوئی یہودی کہے تو آپ مانیں گے، ایمان کے تعلق سے نہیں مانیں گے۔ کوئی عیسائی کہے حضور کی ذات کے تعلق سے آپ نہیں مانیں گے۔ وہی اگر کوئی ٹوپی داڑھی والا، جبے قبے والا، ہاتھ میں تسبیح لے کر بیان کرنے والا کہے تو آپ مان لیں گے، کیونکہ یہ ہمارا ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ کہہ کیا رہا ہے، زبان سے کس طرح کی یہ گفتگو کر رہا ہے، کہیں جسارتیں تو نہیں کر رہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے دور میں ایسے افراد سے اپنے ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے، اپنے عقیدے کو بچانے کی ضرورت ہے، جو افراد جن کا نظریہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے بالکل الگ ہو۔ ایسے لوگوں سے اپنے ایمان کو بچاؤ، پھر چاہے وہ ہمارا بھائی کیوں نہ ہو، سگا بھائی، پھر چاہے وہ ہمارا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ
یہ 28ویں پارے کی آیت ہے، لگ بھگ سورہ مجادلہ کی آیت ہے، تیسرے رکوع کی آخری آیتوں میں یہ آیت ہے۔ ایمان والوں کی پہچان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ جس قوم کے اندر ایمان ہوتا ہے، اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان ہوتا ہے، وہ لوگ ان لوگوں سے محبت نہیں کرتے جن کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی ہے۔ اور کون ہے؟ رشتے رب نے بیان فرما دی، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے باپ دادا ہوں، اگرچہ ان کی اولاد ہو، اگرچہ ان کے بھائی ہوں یا ان کے رشتہ دار ہوں۔ جب ان لوگوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے تو رب فرماتا ہے ان کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو مہر فرما دیا ہے، ثبت فرما دیا ہے، اور رب قدیر نے ان کی تائید فرمائی ہے اپنی طرف سے۔ تو اگر نبی کا گستاخ اللہ نہ کرے، بھائی بھی ہو، بیٹا بھی ہو، باپ بھی ہو، وہ رشتہ اپنی جگہ، مگر اس رشتے سے بڑھ کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا رشتہ، کیونکہ قیامت کے دن نہ باپ کام آئے گا، نہ بھائی کام آئے گا، نہ بیٹا کام آئے گا۔ قیامت کے دن کام آئیں گے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی ہمارے کام آئیں گے۔ تو بتانے کا مقصد و منشا یہ ہے کہ ایسے افراد کے چہروں کو نہ دیکھیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ کہیں ان کی تقاریر، ان کے خطابات، ان کی گفتگو ہمارے دل سے کہیں محبت رسول تو نہیں نکال رہی ہے، کہیں ان کی گفتگو کی وجہ سے ہم بھی توہین رسول کے مرتکب تو نہیں ہو رہے ہیں، کہیں ان کی گفتگو کی وجہ سے ہم عظمت مصطفیٰ کے منکر تو نہیں ہو رہے، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان اولیاء کے منکر تو نہیں ہو رہے ہیں۔ اور اگر یہ سب کچھ ان کی صحبت کی وجہ سے ہو رہا ہے تو کتنا بڑا مقرر کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا قرآن پڑھنے والا کیوں نہ ہو، ان کی صحبت اختیار نہ کرو۔ کیونکہ ایک حدیث پاک بھی ملتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتاب بخاری شریف باب الفتن میں یہ حدیث پاک موجود ہے، اس کا میں ایک حصہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ جس زمانے میں قرآن پڑھنے والے بہترین ہوں گے، مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی نشانیاں بیان فرمائی اور ان کے متعلق بہت ساری معلومات اپنی امت کو عطا فرمائی۔ بتانے کا مقصد و منشا یہ ہے کہ وہ لوگ جو کسی طرح سے بھی اللہ کی شان میں بے ادبی کریں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں، ایسے لوگوں سے ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور ایسے لوگوں سے ہمیں دور رہنے کی ضرورت ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ جیسے ہی ماہ ربیع الاول کا آغاز ہوتا ہے، لوگوں بہت سارے ایسے ہیں جنہیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مہینہ آ گیا، اور بعض ایسے بھی ہیں جنہیں بہت زیادہ غم ہوتا ہے اور کوششیں کرتے ہیں کہ کسی طرح سے میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منانے کو روکا جائے۔ اسی لیے بعض بدعت کہتے ہیں میلاد النبی منانے کو، بعض کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو ولادت ہی نہیں ہوئی، حضور کا وصال ہوا ہے، غم منانے کے دن خوشی منانا کیسا، بہت ساری باتیں اس طرح کی ہوتی ہیں۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اکابرین کا اس بات پر اتفاق رہا کہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو موقع ہے وہ 12 ربیع الاول ہی ہے، جو دن ہے، جو تاریخ ہے وہ 12 ربیع الاول ہے، جو دن ہے وہ دوشنبہ ہے، یعنی پیر کا دن ہے۔ اور اسی ضمن میں ایک حدیث پاک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی مشہور ہے، اور یہ حدیث پاک صحیح مسلم میں موجود ہے، اور یہی حدیث پاک امام بیہقی نے سنن کبریٰ میں نقل فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیر کے دن کا
روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی روز میری ولادت ہوئی ہے، اسی روز میری بعثت ہوئی اور اسی روز میرے اوپر قرآن کریم نازل کیا گیا۔ پیر کے دن روزہ رکھنے کی سب سے پہلی وجہ جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ولادت کی خوشی منائی۔ یہ بات تو مسلم ہے کہ حضور نے جو کیا ہے امت ویسے ہی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمل کے مطابق عمل کرے۔ یہ ہمارے ایمان کا بھی تقاضا ہے، عشق رسول کا بھی تقاضا ہے، اطاعت رسول کا بھی تقاضا ہے، اتباع رسول، تعظیم و توقیر رسول کا بھی تقاضا ہے۔ الحمدللہ آج تک پیر کا روزہ مدینہ پاک میں رکھا جاتا ہے، حرمین میں مکۃ المکرمہ اور مدینۃ النبی میں دوشنبے کا روزہ پابندی سے رکھا جاتا ہے۔ جمعرات کا روزہ رکھنے والے بھی پابندی سے جمعرات کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ سنت اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل باقی ہے، مگر یہ عمل کیا کیوں گیا؟ وجہ کیا تھی؟ اس دن روزہ رکھنا نہ فرض تھا نہ نفل، بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے کو اپنی سنت بنا دیا اور روزہ رکھنے کی وجہ بیان فرما دی کہ پیر کو روزہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ اس دن میری ولادت ہوئی ہے۔ اب تاریخ کے حوالے سے جو اعتراضات کیے جاتے ہیں میں چند محققین کی تحقیق کی روشنی میں آپ کے سامنے اس تاریخ کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا، یعنی 12 ربیع الاول ہی میلاد النبی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ لگ بھگ پہلی صدی میں آپ کی ولادت ہوئی ہے اور دوسری صدی تک آپ موجود تھے، یعنی 151 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ 12 ربیع الاول کو عام الفیل میں ہوئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے تعلق سے آپ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ 12 ربیع الاول کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت میں جس وقت میں ہاتھی والوں کے ساتھ مکۃ المکرمہ کے قریب حادثہ پیش آیا تھا، اس وقت میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ بعض نے کہا کہ 40 دن کے بعد، یعنی ابرہہ کے لشکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ختم فرمایا تھا ابابیل کو کنکریاں دے کر، یعنی ابابیل کو کنکریاں پھینکنے کا حکم دے کر، اس کے 40 یا 50 دن بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس فرش گیتی پر لباس بشریت میں تشریف لائے۔ علامہ ابن ہشام رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی وفات 213 ہجری میں ہوئی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیر کے دن 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ اسی طرح امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی وفات 310 ہجری میں ہوئی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن 12 ربیع الاول میں ہوئی ہے۔ اسی طرح علامہ ابو الحسن علی ابن محمد مارودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی وفات 34 صدی میں ہجری میں ہوئی، یعنی 429 ہجری میں ہوئی، وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصحاب فیل کے واقعے کے بعد 50 روز بعد اپنے والد گرامی کے انتقال کے بعد پیر کے روز 12 ربیع الاول کو اس فرش گیتی پر تشریف لائے۔ اسی طرح امام حافظ ابو الفتح اندلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی وفات 734 ہجری میں ہوئی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن 12 ربیع الاول کو عام الفیل میں پیدا ہوئے۔ بعض نے کہا کہ واقع فیل کے 50 روز بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اسی طرح علامہ ابن خلدون جو بہت بڑے
سیرت نگار ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو بڑے اچھے انداز میں آپ نے پیش فرمایا ہے۔ وہ بھی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت عام الفیل میں 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ یہ شہنشاہ کسریٰ نوشیروان کی حکومت کا 40واں سال تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور بعضوں نے یہ تحقیق بھی کی ہے کہ 9 ربیع الاول کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، مگر جن حضرات کا میں نے تذکرہ کیا ہے وہ اپنے وقت کے بڑے، اپنے دور کے بڑے امام گزرے ہیں، اپنے دور کے بڑے محقق گزرے ہیں، بڑے مفسر گزرے ہیں، بڑے محدث گزرے ہیں، بڑے مدبر گزرے ہیں۔ یقیناً جب انہوں نے اس بات کی تحقیق کی، یہ نہیں کہ کسی سے سن کر کسی کو بیان کر دیا، انہوں نے ہر چیز کی تحقیق کی ہے، اور تحقیق کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے اس بات کو پیش فرمایا ہے۔ سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی وفات 1052 ہجری میں ہوئی ہے، آپ مدارج النبوہ میں فرماتے ہیں کہ خوب جان لو، جمہور اہل سیر و تواریخ کی یہ رائے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت عام الفیل میں ہوئی، اور واقع فیل کے 40 روز یا 55 روز بعد، اور یہ دوسرا قول سب اقوال سے زیادہ صحیح ہے۔ مشہور ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا اور 12 تاریخ تھی۔ بعض علماء نے، یعنی اکثر علماء نے اس قول میں اتفاق کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ تو وہ حضرات ہیں جن کو ہم علماء اہل سنت کہتے ہیں، اکابرین اہل سنت کہتے ہیں، سرمایہ اہل سنت کہتے ہیں۔ اب ہم ان کی بات پیش کریں گے جن لوگوں نے آج سب سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کو لے کر اعتراض کیا ہے اور بہت زیادہ شور شرابہ کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غیر مقلدین کے بہت بڑے استاد ہیں، غیر مقلدین کے بہت بڑے عالم ہیں، غیر مقلدین اپنے تمام مسائل میں جن کی تقلید کرتے ہیں، ان کا نام ہے نواب محمد صدیق حسن بھوپالی۔ وہ لکھتے ہیں، ولادت شریف مکہ مکرمہ میں وقت طلوع فجر بروز دوشنبہ 12 ربیع الاول عام الفیل کو ہوئی ہے۔ جمہور علماء کا قول یہی ہے۔ ابن جوزی نے بھی اس بات پر اتفاق کیا ہے، اور اسی بات کو ابن جوزی نے نقل فرمایا ہے۔ اور یہ جس کتاب سے میں حوالہ دے رہا ہوں، الشمامۃ العنبریہ فی مولد خیر البریہ، یہ کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب میں ان کا قول نقل کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خبریں پہلے ہی سے مشہور تھی۔ بعض محققین فرماتے ہیں کہ جس صبح صادق حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تشریف لانا تھا، اس رات کی کیفیت ہی الگ تھی، اور ایک عجیب ماحول بنا ہوا تھا، ایک عجیب فضا بنی ہوئی تھی، ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ اور یہ کیفیت حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں اپنے گھر میں سو رہا تھا، میں نے ایک خواب دیکھا جس سے میں شدید خوف میں مبتلا ہو گیا۔ پھر میں قریش کی ایک کاہنہ کے پاس آیا اور اس کو کہا میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ اس وقت میں حتیم کعبہ میں تھا، میں نے دیکھا کہ میری پشت پر ایک بہت ہی بلند درخت اگا ہے جس نے آسمان کی چوٹی کو چھو لیا ہے، اس کی شاخیں مشرق و مغرب میں پھیل گئی ہیں۔ میں نے اس سے زیادہ روشن نور نہیں دیکھا تھا جو کہ سورج کے نور سے 70 گنا زیادہ روشن تھا۔ میں نے دیکھا کہ عرب و عجم اس نور کو سجدہ کر رہے ہیں اور اس کا نور ہر گھڑی بڑھ رہا ہے، روشن اور بلند ہو رہا ہے، کبھی چھپ جاتا ہے کبھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ قریش کے لوگ وہاں جمع ہو گئے، کچھ شوق و وارفتگی کے عالم میں آگے بڑھے اور ان شاخوں کے ساتھ لٹک گئے، لیکن کچھ لوگ غصے سے بھپر گئے اور بہت زیادہ تکلیف کے ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ ان کے ہاتھ میں بڑے بڑے کلہاڑے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ اس نورانی درخت کو کاٹ ڈالیں۔
اتنے میں ایک بہت ہی خوبصورت اور باوقار نوجوان نمودار ہوا اور درخت کے آگے سینہ سپر ہوا، اس سے خوشبو کی لپیٹیں آ رہی تھیں۔ جی چاہتا تھا کہ انسان اسے دیکھتا ہی رہے۔ اس نے درخت کاٹنے کی کوشش کرنے والوں میں سے کسی کی آنکھ پھوڑ دی، کسی کی کمر توڑ دی۔ میں نے اپنا ہاتھ، اپنا حصہ اس درخت میں لینے کے لیے بلند کیا، لیکن میں نہ پا سکا۔ پس میں نے کہا یہ حصہ کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ حصہ ان لوگوں کا ہے جو ان شاخوں سے لٹک گئے ہیں اور تم پر سبقت لے گئے ہیں۔ میں گھبرا کر بیدار ہو گیا۔ ایک کاہنہ نے تعبیر بتائی کہ تمہاری نسل سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کے جاہ و جلال اور عظمت و کمال کی پوری دنیا میں دھوم مچ جائے گی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی صبح نور کے تڑکے صحن کعبہ میں رونق افروز تھے کہ ایک دم انقلاب آیا۔ بت درہم برہم ہو گئے، اوندے منہ ایسے گر پڑے جیسے نظر نہ آنے والے ہاتھوں نے انہیں زمین پر پٹک دیا ہے، اور ساتھ ہی دیوار کعبہ سے ایک دلکش آواز سنی۔ وہ مختار و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، کفار جن کے ہاتھوں شکست کھائیں گے۔ یہ روایت امام حلبی نے سیرت الحربیہ میں نقل فرمائی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے یہ خواب آپ کو دکھایا گیا، اور ابھی وہ خواب دیکھ کر اور یہ ساری چیزیں دیکھ کر حیرت ہی میں تھے کہ اچانک بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے ایک پیغام دینے والا ان کے پاس پہنچ گیا اور پیغام دے رہا تھا کہ اے عبد المطلب، مبارک ہو، تمہارے گھر پوتا ہوا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خبر سن کر جب حضرت عبد المطلب بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے تو بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوران ولادت جو عجائبات دیکھے تھے اور انہیں جو ہدایات اور بشارتیں دی گئی تھیں، وہ سب کی سب آپ نے حضرت عبد المطلب کے سامنے بیان کر دی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کے حوالے سے میں نے ضروری اور اہم باتیں آپ تک پہنچائی ہیں، اور اس کو پہنچانے کا مقصد یہی تھا کہ وہ اشکال یا وہ توہمات یا وہ شکوک و شبہات جو ہمارے اندر آج کے دور میں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہر مسلمان اور ہر عاشق رسول کے پاس جواب ہو، اور وہ یہ جواب دے اور بتا دے کہ جب تمہارے ہی علماء اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ 12 ربیع الاول ہی حضور کا یوم ولادت ہے، تو پھر تم اس بات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابھی یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ اگلی نشست میں آپ حضرات کے سامنے عرض کریں گے کہ بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل تک یہ نبوت کس طرح سے منتقل ہوتی رہی، اور کس طرح بنی اسرائیل کے انبیاء نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے۔ ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کرنے، ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری تمام تر بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکالیف کو، مصیبتوں کو اپنے فضل سے اپنے حبیب کے صدقے دور فرما دے۔ مولا، ماہ ربیع الاول کی وجہ سے پروردگار ہمارے گھروں میں خوشیاں پیدا فرما دے، ہماری تجارتوں میں برکتیں پیدا فرما دے، ہمارے اعمال میں اضافہ فرما دے۔ مولا، بے نمازیوں کو نماز کی توفیق عطا فرما، برے اعمال کرنے والوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔